ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات۔ الزا قاضی صاحبہ، میرے خیال سے شاید آپ نے وہ بنا لیا ڈرنک، آپ بتا دیں تاکہ ہم علماء کرام سے گفتگو شروع کریں۔ تو سر سے بتا دوں کہ میں نے کیا کیا بنایا۔ میں نے اس کے اندر واٹر میلن ایڈ کیے تھے، میں نے کالا نمک ایڈ کیا تھا، اور میں نے منٹ لیوز ڈالے تھے، چینی کا استعمال کیا تھا، اور لیمو کا رس ڈالا تھا، اور میں نے آئس کیوبس بھی ڈالے تھے، برف بھی ڈالی تھی اس کے اندر۔ اگر آپ چاہیں بہت ٹھنڈا پسند تو آپ اس کے اندر برف بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سب کو گلاس میں ڈال دیا، اور اینڈ میں نے اس کے اندر سافٹ ڈرنک ایڈ کی ہے۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ الزا قاضی صاحبہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور اتنی اچھی ریسیپی بتائی۔ میں ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال آغا جعفر علوی صاحب کے سامنے رکھا تھا کہ اگر نیت صاف ہو انسان کی اور وہ نیک کام کرے تو اس کا اجر کیا ملتا ہے، اور لیکن اگر انسان کی نیت خراب ہے اور وہ نیک عمل کر رہا ہے تو کیا اس کے لیے حکم ہے، اور اگر کوئی انسان نیت اچھی رکھتا ہے لیکن وہ عمل کر نہیں پا رہا لیکن نیت اچھی رکھی ہے تو اس کے لیے کیا؟ یہ تینوں سوال ایک ساتھ میں نے کر دیے تاکہ آپ تفصیل سے اس کا جواب دے سکیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان بھائی، نیت اور اعمال دونوں کا ایک جگہ ہونا یہ ضروری ہے، ان دونوں میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جہاں تضاد ہوگا وہاں اخلاص نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اخلاص جو ہے تبھی ہے کہ نیت اور اعمال دونوں ایک جگہ ہوں۔ ایک شخص نے نیت کی کہ ماہ رمضان ہے اور میرے اللہ کو مہمان بھیج دے، تو اس کے راشن میں برکت آ گئی۔ تو جب رات کو مہمان آیا تو اس کی بیوی کے دل میں عجیب سی گھٹن ہوئی کہ یہ مہمان آ گیا، صبح سحری کھائے گا وغیرہ۔ جب اس کی بیوی کچن میں گئی تو اس نے ایک دیکھا کہ نوری مخلوق ہے اور وہ مٹکوں سے کچھ نکال رہی ہے، اور وہ ڈر گئی، خوف کھا گئی۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ ہوا ہے، تو اس کا شوہر گیا اور دیکھا تو اناج کم تھا مٹکوں میں، انجیر بھی کم تھی، کھجور بھی کم تھی، انور جو کا آٹا بھی کم تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا، عرض کرتا ہے کہ میرے گھر آج ایسا ہوا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کیا تمہارے گھر کوئی مہمان آیا تھا؟ کہتا یا رسول اللہ مہمان آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تیری بیوی اس مہمان سے تنگ تھی؟ کہتا ہے محسوس تو اس نے کروایا تھا، اپنے لفظوں میں وہ تنگ تھی۔ فرمایا اللہ نے اس مہمان کی برکت کا تیری نیت کی وجہ سے تیرے گھر میں غیب خزانہ سے اناج بھیجا تھا، اور تیری بیوی کی نیت کی وجہ سے ملائکہ آئے اور اس راشن کو واپس لے گئے۔ تو نیت کا اور عمل کا ایک ساتھ ہونا، ان میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اب جیسے کہ آپ دیکھیں نا، آپ نائن ٹریول کے حوالے سے خدمت کرتے ہیں، زائرین کو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، الحمدللہ آپ عمرہ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو سفر ہے، مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سفر ایک زحمت ہے، سفر ایک بہت بڑی تکلیف ہے، مشقت ہے۔ سفر جو ہے وہ بہت بڑی تکلیف ہے، زحمت ہے۔ تو اس سفر میں جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں، آپ زائرین کا ساتھ دیتے ہیں، زائرین کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی ٹیم زائرین کی خدمت کرتی ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ کی جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا، مولا علی علیہ السلام کا کوئی جو زائر ہے وہ خفا نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے ان سے دعائیں ملیں، مجھے ان سے اجر ملے۔ جیسے کہ آج کل پھر آپ نے ماہ رمضان سے پہلے بھی آپ نے اناج تقسیم کیا تھا، اور پھر آپ کی ٹیم جو ہے وہ ماشاءاللہ راشن تقسیم کر رہی ہے، مگر کوئی ویڈیو نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کی نیت میں اخلاص ہے، کوئی تصاویر نہیں، کوئی اخبار کے جو نمائندے ہیں وہ آپ کو کوریج اخبار میں نہیں دے رہے، کیونکہ آپ نے اپنی ٹیم کو روکا ہوا ہے۔ ہم نے صرف کوریج وہاں یعنی ان کی نہیں دی جن کو ہم دے رہے ہیں، جن کے راشن دے رہے ہیں لینے والے نا، ان کی کوریج نہیں دی، لیکن ایک چیز ان کی عزت نفس کا جناب نے خیال رکھا ہے۔ بس یہ کیونکہ علماء کرام سے ہم نے سیکھا کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس لیے ہم ان کی شکل نہیں دکھاتے، لیکن اعلانیہ طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بتائیں لوگوں کو، جیسے ہم نے موٹیویشن حاصل کی لوگوں سے کہ جتنے این جی اوز کام کر رہی ہیں، جتنے فلاحی اور مذہبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بیت اطہار کی زندگی ہے۔ ہم نے ان کی زندگی سے سیکھا کہ کسی کی مدد کرو، اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدد کرتے ہوئے کسی کی آنکھوں میں مت دیکھو، ایسا نہ ہو اس کی شرمندگی تمہارے لیے غرور کا سبب بن جائے۔ دیکھیے اہل بیت کا ذریعہ دیکھیں کہ یہ تو واجب روزے چل رہے ہیں، نیت کے حوالے سے دیکھیں کہ پنجتن پاک نے اہل بیت اطہار نے روزہ رکھا، جی ٹھیک ہے، اور جبرائیل آگے سائل بن کے انہوں نے آ کے آیت پڑھی وجہ تم الطعام علی حبی مسکین و یتیم و اسیرا، میں یتیم ہوں، میں اسیر
ہوں مسکین ہوں مجھے کھانا دیجیے. 3 دن برابر وہ آتے رہے اور اہل بیت اپنی روٹیاں اٹھا کے اپنا اناج اٹھا کے ان کو دیتے رہے. مگر آخر پہ یہ بھی کہا قرآن کریم سورہ دہر میں کہ ہمیں اس کے بدلے میں نہ تو جزا چاہیے نہ شکر چاہیے. نیت کا اخلاص دیکھیں کہ ہمیں آپ سے جن کو وہ اناج دیا آپ سے نہ جزا چاہیے نہ شکر چاہیے. اہل بیت کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اللہ سے اجر چاہیے, ہمیں اللہ سے جزا چاہیے. تو نیت میں اخلاص ہونا اور عمل اور نیت کا ایک جگہ اکٹھا ہونا, ان دونوں کا آپس میں اخلاص ہونا یہ ضروری ہے. تضاد اگر ہوا تو پھر وہ عمل نہیں ہے, وہ نیت اچھی نہیں. قبلہ یہاں میں ایک بات شیئر کروں گا, پھر مفتی اقبال نقشبندی صاحب کی طرف آؤں گا. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا راشن کا وغیرہ کا جو ہم تھوڑی بہت خدمت کرتے ہیں, ہماری نیت تھی کہ اللہ ہمیں ہمت دے کے ہم کر سکیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈونیشن کسی سے نہ لیں, کیونکہ ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ کر رہا ہے. جو ہم خود سے کر سکتے ہیں جتنے اس پیمانے پہ ہم کر رہے ہیں. ہماری والدہ نے نیت کی تھی کہ بھئی سبزیاں اپنے پیسوں سے سبزیاں ٹھیلے سے اٹھائیں, مارکیٹ سے بھی نہیں لی, یعنی ٹھیلے سے لی. ظاہر ہے وہ منڈی سے تو تھوڑی مہنگی ملتی ہے, انہوں نے کہا دے دو. یقین کریں وہ نیت تھی تو وسیلے بننا شروع ہوئے, ہم نے کام کرنا شروع کیا. ہم نے نیت کی تھی کہ ہم پنجاب میں بھی کریں گے, سندھ کے اور شہروں میں, جیسے کراچی میں, سندھ کے اندر کراچی میں کر رہے ہیں. فیصل آباد میں ایک ہب بنا ہمارا, وہاں سے ہم نے شروع کیا. آگے لاہور کی طرف, جی لاہور کی طرف, اسلام آباد کی طرف. اب ہماری جانے کی نیت ہے, ہم نیت یہ کر رہے ہیں, اللہ اسباب پیدا کرتا ہے. تو قبلہ اسی پہ میرا آپ سے سوال ہے کہ انسان جو ہے نا نیت کر رہا ہے اور اس کے پاس اسباب پیدا نہیں ہو رہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ کرے, تو اس کے لیے اللہ کیا اس کی مدد فرماتا ہے؟ فرحان بھی بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. دیکھیے جب نیت انسان کی اچھی ہوتی ہے, خدا تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, وہ اسباب کے دروازے کھول دیتا ہے. ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. آپ حجاج کرام کو لے رہے ہیں عمرہ کے لیے, زیارتوں کے لیے. نیت یہ ہے کہ ان کی ہم خدمت بھی کریں گے, قدم قدم پہ ان کی رہنمائی بھی کریں گے. جو آپ دین جانتے ہیں, جو آپ نے پڑھا ہے, آپ کی یہ سارا دار و مدار یہ نیتوں کے اوپر ہے. عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. اچھا ہماری دیکھیں ایک تو ہماری نیت یہ تھی کہ ہم نے این جی او نہیں بنانی تھی کوئی, ہم نے صرف نیت کی تھی کہ ہم کام کریں گے. ٹیم فرحان لباس اور ٹیم 9 ٹیبل نے. اب ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے ایک نیت یہ کی ہے, جو میں اپنی اصلاح کے لیے پوچھ رہا ہوں. ہم نے نیت صرف یہ تھی کہ ہم کسی طرح خدمت کر دیں. این جی او بنانا پھر فارمیلٹی ہے, سائن کروانا, یعنی اس کو رجسٹرڈ کرانا. لیکن ہماری نیت یہ تھی کہ ہم کسی بھی طرح کام کر لیں, لوگوں کے گھر پہ راشن پہنچ جائے جتنی دیر میں ہم رجسٹریشن کریں. فرحان بھائی میں فتویٰ اس کے اوپر یہ دیتا ہوں کہ جو اچھی آپ نے نیت کر لی, جو اس نیت میں لوگ شامل ہو گئے, وہ بھی کار ثواب کے مستحق ہیں. تو آپ بڑا اہم سوال علامہ صاحب سے پوچھ رہے تھے, میں سن رہا تھا. سوال یہ تھا کہ کیا اس میں اجر ملتا ہے یا نہیں کرتا. تو جو کام کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکہ چھوڑ کے مدینہ میں ہجرت کر کے آ رہے ہیں, انصار عورتیں دے رہے تھے, جن کی 2 عورتیں تھیں, ایک کو طلاق دے کے دے رہے تھے اور اپنی زمینیں دے رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی نیت یہ ہوگی عورت حاصل کرنے کی, جس کی نیت یہ ہوگی کہ زمین حاصل کرنے کی, وہ مہاجر تو ہو جائیں گے, وہ کہلائیں گے کہ انہوں نے ہجرت کی ہے, مگر وہ ثواب سے محروم رہیں گے, انہیں ثواب نہیں ملے گا. تو فرمایا کوئی بھی عمل کرو, کوئی بھی عمل کرو, اس کے اوپر اچھی نیت کر لو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے نیت کرنا یہ بھی جائز, رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت کرنا یہ بھی جائز. اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو آپ نیت کریں, جائز, اور رسول کو راضی کرنے کے لیے, نبی ولی کو راضی کرنے کے لیے نیت کریں, یہ شرک نہیں ہوگا, بلکہ یہ بھی کار ثواب ہے. مجھے آپ اجازت دیں تو میں آخری بات کروں. دیکھیں آپ اتنا بڑا کام کریں, نیت کی بات چل پڑی ہے. میرے بچوں نے ڈاکٹر مظہر اقبال, ڈاکٹر جمیل صاحب اور ڈاکٹر پیار علی صاحب, یہ 2-3 آدمی بیٹھے بیٹھے بات ہو گئی, جناب ہم نیت کرتے لوگوں کی مدد کریں. وہ جتنے دوست تھے اسی نیت کے ساتھ شامل ہو گئے, تقریباً 5000 لوگوں کو راشن پہنچا دیا. مطلب یہ ساری بات تو ہوتی ہے نیت کی. اگر نیت اچھی آ جائے تو جیسے آپ نے کام شروع کیا, وہ دوست بھی مل گئے اور ساری آپ کی ٹیم بھی تیار ہو گئی, اسباب بھی مہیا ہو گئے. حدیث بخاری کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا اور ایک قاری قرآن کو بلائے گا, ایک عالم دین کو بلائے گا. اللہ فرمائے گا کہ جی سخی صاحب آپ کے کیا حال ہیں؟ کہے گا مولا میں نے سخاوت کی تھی تو مجھے جنت چاہیے. اللہ فرمایا نہیں, آپ کی نیت یہ تھی. نیتوں کو تو وہ جانتا ہے کہ اس کی نیت کے اندر کیا ہے. تم مولا میں نے لوگوں کی خدمت کی, مدد کی. اللہ فرمایا نہیں, جھوٹ بول رہے ہو, تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں, تمہاری واہ واہ ہو دنیا میں, وہ تمہیں دنیا کے اوپر اجر مل گیا, اب آخرت میں ختم, کوئی حصہ نہیں ہے. دوسرے کو ہوگا قاری صاحب آپ سنائیں, بڑے خوبصورت قرآن پڑھتے تھے, بڑی خوبصورت تلاوتیں تھیں, مخارج ادائیگی بھی صحیح تھی,
اور لہن جو تھی وہ بھی صحیح. بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو؟ مولا جنت چاہیے. فرمایا نہیں جنت نہیں, تم نے واہ کے لیے قرآن پڑھا تھا, صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھا تھا, ریاکاری کے لیے پڑھا تھا, تمہاری نیت کے اندر یہ تھا, نیت تمہاری بتا رہی ہے, فطور تھا نیت میں, اب نہیں ہے, اس کو الٹا گھسیٹو جہنم میں ڈال دو. اسی لیے جب بھی رب سے مانگو اپنے اعمال کا بدلہ نہیں مانگو, اس سے فضل مانگو کہ مولا صرف تیرا فضل چاہیے. اگر اس کا فضل ہو گیا تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا. آخری بات, عالم صاحب کو بلایا جائے گا. آئیے جناب عالم صاحب, آپ نے فقہ پڑھا, علم پڑھے, تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ بڑا کام کرتے رہے. جی مجھے جنت چاہیے, میں نے بھی جنت کے لیے سارے کام کیے اور راتیں مشقتیں کاٹی, شاگرد تیار کیے, بڑے بڑے دارالعلوم بنائے, بڑے بڑے فتوے دیے. اللہ فرمایا نہیں, جھوٹ بولتے ہو, یہ صرف دنیا کے لیے کرتے رہے کہ دنیا آپ کو عالم کہے, مفتی صاحب کہے, شیخ الحدیث کہے, علامہ کہے, جناب مجتہد صاحب کہے. یہ ساری باتیں اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے. میں تمہاری نیتوں کو, اگر نیت اچھی ہوتی کہ میرا رب راضی ہو جائے, اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے, ہر کام میں نیت یہ ہو اللہ کی رضا شامل حال ہو جائے. نیت پاک ہے, نیت اچھی ہے, پھر وہ نیت نیک بھی ہے, وہ نیت قابل قبول بھی ہے, وہ عمل بھی اچھا ہو جاتا ہے. جزاک اللہ, بہت اچھے طریقے سے رہنمائی فرمائی آپ نے. ایک اگر آپ کی اجازت ہو آپ لوگوں کو سبق سنانے کی حیثیت سے اپنے صاحب اجازت ہے فرحان بھائی, آپ صاحب اجازت آپ کی اجازت سے صرف ایک پیغام دوں گا اور آپ آغا جعفر الوی صاحب کی طرف آؤں گا. دیکھیے نیت انسان کو جو ہے نا, اچھی نیت جو ہے انسان کو ثواب کی طرف, اور غلط نیت جو ہے انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی نماز پڑھ رہے تھے تو اپنی زرہ کو ایک شخص کے حوالے کیا کہ اس کی ذرا حفاظت کرنا. مولا علی علیہ السلام جب فارغ ہوئے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ زرہ لے کر جا چکا تھا. مولا علی نے اس سے کہا تھا میں تمہیں 2 درہم دوں گا اس کی اجرت. اس کی نیت خراب ہوئی, گیا بازار میں جا کر بیچ دی. بازار والے سے کتنے کی لے گا؟ اس نے کہا 2 درہم کی خریدوں گا. اس نے کہا اب جان چھڑانی ہے, اس سے پہلے کہ علی آ جائے. 2 درہم کی لی اور چلا گیا. مولا علی علیہ السلام اس دکان والے کے پاس آیا, دکان والے کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے. کہا یا علی میں نے اس کو 2 درہم میں خریدی ہے. مولا علی علیہ السلام نے اس کو اس کی اجرت, اس کی جو قیمت تھی وہ قیمت ادا کی, اور پھر اس شخص سے کہا کہ دیکھو میں نے بھی اس کو دینے کے لیے 2 درہم سوچے تھے, اللہ اکبر, اور اس نے بھی 2 درہم حاصل کیے, لیکن اگر میں دیتا تو انعام ہوتا. اس کی بدنیتی جو ہے اس کو حلال سے حرام کی طرف لے گئی. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ نیت کتنی باریک لکیر ہے نیت اور بدنیتی کی. دیکھیے نیت کا دار و مدار میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اخلاص پہ ہے. اگر اس میں اخلاص شامل نہیں ہے, بدنیتی شامل ہے, تو ریاکاری بھی ہے اور اپنے ساتھ فراڈ ہے, اپنے ساتھ دھوکہ ہے. اخلاص ہونا جو ہے نیت میں بہت ضروری ہے, اور جو نیت کی ہے وہ اعمال بجا لائے. اگر وہ اعمال بجا نہیں لاتا, صرف نیت کی ہے, تو جب تک زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و جاں مسلمانی تو کچھ بھی نہیں. تو عمل ضروری ہے, پریکٹیکل ضروری ہے. اگر عمل نہیں کیا گیا تو اس نیت کا کوئی فائدہ نہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی, ہاں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی, ہاں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو, ہاں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. سر پہ رکھ دیجئے, ہاں سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی, آقا غم
غم کے مارے ہیں، ہاں غم کے مارے ہیں، زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، شرم سیاہ سے ہاں شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر ہاں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آ کے یا رسول اللہ، ایک جھلک آ کے دکھا گنبد خضراء کے مکین، ایک جھلک آ کے دکھا گنبد خضراء کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا فائزہ صاحبہ، اگر ہم چاہیں آپ سے کہ اب کیونکہ وقت مناجات بھی ہے، کوئی مناجات کوئی دعا اگر آپ پیش کر سکیں، یہ مائک پہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پر میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، اور تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، اور بھول بیٹھے ہیں فرما تیرا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح
करम, मेरे मौला करम हो करम। जज़ाकल्लाह। खुदा हम सब की दुआ को कबूल फरमाए। फ़ायज़ा कामरान साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस अंदाज से आपने इस कलाम को पढ़ा, और यकीनन अल्लाह से दुआ है कि जो ये रूहानियत और ये इस कलाम की बरकत से जो ये रौनक हुई है, खुदा इस रौनक के सदक़े, इस बरकत के सदक़े, इस माहौल के सदक़े पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को इस वबा से निजात अता फरमाए। और यकीनन आवाज़ जो है वो आपको पता है कि लफ्ज़ जो है वो आवाज़ के मोहताज होते हैं, और जिस अंदाज से आपने और जिस दिल से पढ़ा, देखिए पढ़ना अलग होता है और दिल से पढ़ना अलग होता है। और मैंने अभी महसूस किया पिछले कलाम में आपको मेरे ख्याल से खांसी आना शुरू हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उस कलाम को बरकरार रखा। तो इस बात को मैं इस अंदाज से लूँगा कि अच्छी आवाज़ ज़रूर है, यानी अच्छी आवाज़ हो और कलाम हो तो सोने पे सुहागा है, लेकिन अगर नीयत इंसान की अच्छी हो तो फिर आवाज़ में खुद ही असर हो मेरे ख्याल से हम सभी की, हर एक पढ़ने वाले की, हर एक सुनने वाले की यही नियत है, यही दिली तमन्ना है, यही आरज़ू है कि अल्लाह ताला हम किसी भी एक बंदे की दुआ के सदक़े, किसी भी एक बंदे की आमीन के सदक़े हम सब की ये दिली तमन्ना पूरी हो जाए और हमारी ये दुआ कबूल हो जाए कि अल्लाह ताला हमें ईद से पहले पहले इस वबा से हमें निजात दिला दे। और उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह अच्छी, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, और हमारी ख्वाहिश भी होगी कि अगली ट्रांसमिशन में भी हम आपको दावत दें, तो ज़रूर हमारी दावत कबूल इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे बारान रहमत, और अब इंशाल्लाह ट्रांसमिशन का इख्तिताम हो रहा है, लेकिन इख्तिताम हो रहा है थोड़ी देर के लिए, यानी अब हम दोपहर को अफ्तार ट्रांसमिशन में 3 बजे दोबारा आएंगे, जिसमें मेज़बानी के फ़राइज़ मैं और रीमा खान साहिबा करेंगी, उलमा कराम भी होंगी। आज का टॉपिक क्या होगा वो हम आपको अफ्तार में ही बताएंगे। हमदोनात का सिलसिला भी रहेगा और डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे। आप देखते रहिए बारान रहमत। मिलते हैं आपसे आज 7 रमज़ान की अफ्तार दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।